وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، ہم کچھ مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات سمجھ رہے ہیں، بلکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت وہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ سے محبت یہ عبادت کے ساتھ ایک لازمی عنصر اور لازمی جز. ہم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی تعریف میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ عبادت کیا ہے. فرماتے ہیں غایت الخشوع ما غایت المحبہ. یہ ہے عبادت کی تعریف، غایت الخشوع ما غایت المحبہ. انتہائی عاجزی، انکساری، فروتنی، فقیری، مسکنت، اس کا اظہار اور نہایت محبت کے ساتھ ما غایت المحبہ. بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی عبادت میں محبت کا عنصر نہ ہو تو یہ نفاق ہے. اگر عبادت میں محبت نہ ہو تو یہ عبادت بھی منافقت. آپ دیکھیں منافقین نمازیں پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے کچھ نہ کچھ، لیکن ان کے دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے خالی تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ بھی کہ ایک آدمی عبادت کرتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور فروتنی کا اظہار نہیں کرتا، یعنی عبادت نہیں کرتا، محبت بڑی ہے. تو کہتے ہیں یہ محبت بھی زندقت، گمراہی ہے. یہ محبت بھی گمراہی ہے، کیونکہ خالی محبت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے.
محبت میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا حشر کیا تھا؟ انہیں معبود بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ محبت میں ہی بنایا ہے، کوئی دشمنی میں تو نہیں بنایا۔ تو وہ محبت جس میں عبادت نہ ہو تو یہ بھی گمراہی ہے، اور ایسی محبت جس میں عبادت، اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، تو وہ عبادت بھی کیا ہے؟ منافقت پر مبنی ہے، اس میں بھی نفاق کا شعبہ ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر ہوں، حافظ ابن تیمیہ ہوں، یہ حضرات علماء کرام نے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بار بار عبادت کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منکم من رزق، میں نے کب کہا ہے کہ تم جناب اتنے پیسے لے کے آؤ یا اتنے پیسے چھوڑ کے آؤ؟ میں نے نہیں کہا، میرا کوئی مطالبہ پیسوں کا نہیں ہے، محلات کا نہیں ہے، میرا مطالبہ اللہ تم سے میری عبادت کا ہے، مجھ سے محبت کا ہے، مجھ سے تعلق کا ہے۔ تمہارا میرے ساتھ تعلق ایسا، بندے کا اللہ سے تعلق فقر کا ہے، بات سمجھے، بندے کا اللہ سے تعلق فقر کا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب فقیر ہو، تم سب بھکاری ہو، تم سب منگتے ہو میرے، جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے میرے دینے سے ملا ہے، ورنہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے، میرے دینے سے ملا ہے، تم سب محتاج۔ حتیٰ کہ ایک حدیث قدسی میں تو آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب بھوکے ہو، جس کو میں کھلاتا ہوں وہی کھاتا ہے، جس کو میں کھلاتا ہوں وہی کھاتا ہے۔ بندہ اپنی منشی اور اپنی منشا سے نہیں کھاتا، کھاتا ہے، سب کچھ پڑا ہے لیکن نہیں کھا سکتا۔ کلکم عارٍ الا من کسوتہ، تم سب ننگے ہو، جس کو میں پہناؤں وہی پہنتا ہے، ورنہ ایسی بھی کیفیتیں کہ انسان کپڑے اتار کے وہ ادھر پھاڑ جاتا ہے۔ یہ بھی بیماری ہیں، یہ بھی نوعیتیں ہیں۔ اسی لیے تو دعا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں یہ کپڑے پہنائے ہیں تو نے، اللہ تیرا شکر۔ تو یہ جتنا بھی ہے، پہلا انسان کا اللہ سے تعلق وہ فقر کا ہے، اور جو اپنا تعلق اللہ سے فقر کا نہیں سمجھتا، یعنی بندگی کا، غلامی کا، محتاجگی کا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو آکڑ خاں سمجھتا ہے، ہاں متکبر سمجھتا ہے، تو یہ شیطنت ہے۔ شیطان کا قصور تکبر ہی تو تھا، انا خیر منہ، کیا کہا تھا اس نے؟ تکبر ہی تو تھا، اللہ کی بات نہیں مانی، یعنی اللہ کی بات نہ ماننا یہ تکبر، یہ تکبر ہے۔ اچھے بھلے آدمی، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تم کیا کر رہے ہو، تو ان کی عزت آڑے آتی ہے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ جاؤ، تم کون ہوتے ہو؟ میں جانوں اور میرا کام جانے۔ یہ جو عزت نفس ہے نا، شیطان نے جو اس کے دل میں ڈال دی ہے، یہی سب سے بڑی شیطنت ہے۔ یہ کبر، یہ تکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک رتی کے برابر کی بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی بڑی بیماری۔ اب اللہ کو تکبر نہیں بھاتا، اللہ کو عاجزی بھاتی ہے، اللہ کو فقیری بھاتی ہے،
اللہ کو مسکرت بھاتی ہے، تو اللہ کے سامنے بس یہ ہم منگتے بنے رہے، ہم فقیر بنے رہے۔ آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی، کتنی دعائیں ہیں، وہ سب سوال ہی ہیں۔ جتنی دعاؤں پر مشتمل کتابیں ہیں وہ سب اللہ سے مانگا ہی ہے نا۔ اور وہ مانگنے کا دائرہ کہاں سے ہے، کب سے شروع ہوا؟ صبح چارپائی سے اٹھتے ہی، اور کب تک؟ جب سونے لگے، سارا دن دعائیں مانگا ہی ہے سب کچھ۔ بات سمجھے؟ یعنی صبح سے لے کے چارپائی سے اٹھ کے چارپائی تک واپس پہنچنے تک کوئی موقع محال نہیں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سائل نظر نہیں آتے، یہاں نبی علیہ السلام سائل نظر نہیں آتے۔ یہی سوال، یہی فقر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ہے نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی دے میں تیرا مانگتا ہوں، میں تیرا فقیر ہوں۔ بھوکے تھے، پیاسے تھے، اللہ سے فقر کا اظہار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی روٹی پکانے والی بھی دے دی۔ ہاں، روٹی ہی نہیں دی، روٹی پکانے والی بھی دے دی۔ تو میرے بھائی، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے نا وہ فقر کا ہے۔ اللہ غنی ہے اور کوئی غنی نہیں، بات سمجھے؟ اللہ غنی، ہم کہتے ہیں حضرت عثمان غنی، وہ فلاں تو غنی ہے جی، وہ ہماری نظروں میں غنی اس کو کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو، لا بے پرواہ۔ اور جس کو کوئی پرواہ نہیں وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، اللہ کو کوئی فرق پرواہ نہیں۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی عن العالمین۔ تم سارے بے ایمان بن جاؤ، کافر اختیار کر جاؤ، اللہ کو تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان تو قدم قدم پر ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ انسان قدم قدم پر ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ انسان بے نیاز نہیں ہے، انسان بے نیاز وہ جتنا بھی مال و دولت کا مالک ہو، بلکہ وہ جتنا مال و دولت ہے وہ اتنا ہی زیادہ کہنا چاہیے ضرورت مند، حتیٰ کہ وہ اتنا اپنے آپ کو بیکار بنا بیٹھا ہے کہ گاڑی کا دروازہ بھی خود نہیں کھولتا اور گاڑی کا دروازہ بند بھی خود نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ملازم کرتے ہیں، یہ اتنا محتاج ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کا حال یہ۔ اس لیے غنی ذات وہ اللہ کی ہے، جو سب سے بے نیاز، جو سب سے بے پرواہ۔ اور عجیب بات ہے، سورۃ احد پڑھتے ہیں، قل هو اللہ، اس کے بعد کیا؟ اللہ الصمد، اللہ اکبر، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے۔ احد کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ واحد کے معنی کیا ہے؟ اکیلا۔ اللہ ایک بھی ہے، اکیلا بھی ہے، بات سمجھو؟ اللہ ایک بھی ہے اور اکیلا بھی ہے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ انسان اکیلا رہ نہیں سکتا۔ جنت میں بھی آدم علیہ السلام اکیلے نہیں رہے، سمجھے بات؟ اکیلا انسان نہیں رہ سکتا۔ انسان کا وہ کیا کہتے ہیں؟ دارو ہے۔ انسان کا جو ہے نا ضرورت مند ہے۔ اگر انسان دوسرے سے بے نیاز ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں دنیا، بلکہ میں نے عرض کیا جتنا بڑا ہے نا، اگرچہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی دوسرے کے آدمی کا محتاج، لیکن بے نیاز ہے۔ اللہ احد، وہ اکیلا ہو کے سب سے بے نیاز۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم اکیلے رہ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ تم اکیلے نہ رہو، تجرد کی زندگی نہ گزارو، مجردانہ زندگی نہ گزارو، ہمیں حکم بھی یہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔
کون پکا کے دے گا؟ گاؤن دوں دے گا؟ کپڑے کون دھوئے گا؟ گھر کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ یہ اللہ کی بندی ہوگی اللہ دتی، ہاں یہ اللہ دتی ہوگی تو گھر کا نظام چلے گا نا سارا، اللہ دتی ہوگی تو، ورنہ نہیں چلے گا۔ انسان اکیلا نہیں ہے، اکیلا صرف اللہ ہے، اور انسان اکیلا نہ ہونے کے باوجود اللہ اکبر کبیرہ وہ کیا ہے؟ دوسرے کا محتاج، دوسرے انسان کا بھی محتاج۔ لیکن اللہ اکیلا اور اقل تنہا ہونے کے باوصف اور ہونے کے باوجود وہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اس کو کسی کا کوئی احتیاج نہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج، بڑے بھی چھوٹے بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی، نبی بھی اور کافر بھی، سب اس کے محتاج۔ ایک محتاجگی وہ ہے جو انسان ہونے کے ناطے، ایک محتاجگی وہ ہے جو روحانی اور دینی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی ہم کس کے محتاج؟ اللہ کے، اور دینی اعتبار سے بھی ہم کس سے محتاج؟ اللہ کے۔ بات سمجھے؟ دینی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ اپنی توفیق عطا فرمائے تو ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو خیر یہ تو ایک لمبی چوڑی بات ہو گئی، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو عبادت ہے نا، اس کی تعریف یہ ہے کہ غایت المحبت ما غایت الخشوع ما غایت المحبت، نہایت عاجزی، خشوع خضوع سے اللہ کی ایک ہیبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ مگر ہماری نمازیں تو میرے بھائی ان چیزوں سے بالکل، یار ہماری بندگی تو ان چیزوں سے بالکل آ رہی ہے۔ اللہ ہی ہمیں ہمارے اوپر رحمت فرمائے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ہاتھ کھرک والے ہیں، رکتے ہی نہیں۔ یہ ہے حقیقت یا نہیں؟ ہاتھ ہمارے رکتے ہی نہیں۔ کیسا خشوع ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جناب موبائل چل رہے ہیں، یہ کیسی خشیت؟ یہ موبائل کسی عدالت میں نہیں چل سکتے، توہین عدالت ہو جاتی ہے، وہاں چل جائیں۔ یہ عدالت گاہ تو رب السماوات والارض کی ہے، وہاں ہم نے اس مالک اور اس عادل، اس کا احترام کتنا کیا ہے؟ چل رہے ہیں دسیوں مرتبہ، قاری صاحب بھی، علماء بھی بتلاتے ہیں وہ بند کر لیا کرو، بند، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری نماز ہے۔ حالانکہ نماز اور عبادت کیا کہ اس میں اللہ کی خشیت، اور دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح وہ مومن پائیں گے جو نماز کو خشوع سے ادا کریں۔ یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھیں گے، سمجھے کچھ فرق سمجھے؟ نماز پڑھیں گے نہیں کہا، بلکہ جو نماز پڑھنے ہیں ان کے لیے تو ویل کا لفظ بھی بول دیا، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل۔ یہ کون سے نمازی؟ جو خشیت سے خالی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے خالی، دل کہیں اور ہے، کھڑے ہم کہیں اور ہیں۔ یہ ہے کیفیت ہماری نماز، یہ کیفیت ہے ہماری نماز۔ تو نماز عبادت کی جو تعریف ہے اس میں یہ محبت شامل ہے، غایت الخشوع ما غایت المحبت۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ محبت کا درجہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سب سے بڑھ کے محبت اللہ رب العزت سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے بڑھ کے محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت سے۔
اب ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہے، جو اللہ نے یہ فرما دیا کہ ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے، تو گویا یہ ایک امتحان ہے ہمارے ایمان کا کہ کیا واقعی ہمارے ایمان میں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اولاد سے بھی، والدین سے بھی، مال و متاع سے بھی، کاروبار سے بھی، گھر بار سے بھی، کیا واقعی یہی ہے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان، ہم سب کے لیے یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک امتحانی سوال ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہے تو ہم مخاطب ہیں ایمان والوں کے، والذین آمنوا، ایمان والوں کا وصف یہ ہے، اگر نہیں تو پھر ابھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل یہ ہے کہ اللہ کی سب سے زیادہ اللہ سے محبت۔ تو یہ اللہ کی محبت آتی کس طرح ہے؟ بات تو یہاں سے چلی تھی اور چل نکلی، بات کہیں سے کہیں جانے کے لیے۔ بات تو یہ تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اشخاص ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، محبت تو ان سے کی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ سبق میں کہ جو چیز نظر آتی ہے، قاعدہ یہ ہے جو نظر آئے محبت اس سے ہوتی ہے، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ اب اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جو اعمال، جن اعمال سے اللہ محبت کرتے اور ان اعمال کا اہتمام کرنے والوں سے اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، وہ اعمال اختیار کرنے اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اور انہی میں ایک یہ، جس طرح گزشتہ درس میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ہم نے محبت کرنی، ہم نے محبت کرنی، ایک ہے اللہ کی محبت، اللہ محسنین سے محبت کرتے۔ جب اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں تو گویا محسن اللہ کا کیا ہے؟ محبوب ہے۔ محسن کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ اور یہ احسان یہ اللہ کو پیارا ہے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ ہم اگر احسان کریں گے، محسن کریں گے تو ہمیں بھی اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ ہم سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسی بارے میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتے ہیں محسنین سے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع المحسنین، محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت شامل حال ہے۔ اللہ کی معیت محسنین کو حاصل ہوتی ہے، احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں، نرمی کرنے والوں کو، چھوٹ دینے والوں کو، احسان میں چھوٹ دینا، نرمی کرنا، آسان معاملہ کرنا، مشکل نہ پیدا کرنا، آسانی پیدا کرنا اب اللہ کے بندوں کے لیے، یہ احسان ہے، یہ محسنین کا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں، کہتے ہیں دو چیزیں ہیں کہ میں نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کیا ہے، دو باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی اور میں نے اس کو یاد رکھا۔ وہ کیا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہر چیز سے حسن سلوک کا، اچھے معاملے کا، اچھے طریقے کا حکم فرمایا۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے۔ یہ کتبہ کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں نا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر جہاد، نماز جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے۔ کی معنی کرتے ہیں؟ فرض۔ اب سمجھے نا مثلا کتبہ کی حیثیت کیا ہے؟ لکھا گیا ہے، یہ فرض کر دیا ہے تمہارے اوپر۔ جس طرح اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا ہے۔
تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا، کتب علیکم القصاص، قاتل ہو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرو، یہ فرض ہے، یہ کتبہ کے لفظ ہے، یہی کاتبہ کا لفظ یہاں ہے۔ ان اللہ کاتب علیکم الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پر اللہ نے فرض کیا ہے، لازم قرار دیا ہے تمہارے اوپر کیا؟ احسان، حتیٰ کہ فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، حتیٰ کہ جب تم کسی کو قتل کرو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے قتل کرو، اس کو ترسا کے نہ مارو۔ قتل کرنا ہے، مارنا ہے، لیکن اس کو بھی ترسا کے، جوڑ کاٹ کے نہیں، ہڈی کر کے نہیں، گردن اتار دو۔ فرمایا یہ بھی ایک ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس وقت اچھے طریقے سے ذبح کرو، اس کو ذبح اچھے طریقے سے کرو۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، ذبح کا لفظ جو ہے نا ایک دینی لفظ ہے، جس کا استعمال حلال جانور پر ہوتا ہے، حرام پر نہیں۔ ذبح کا لفظ حلال جانور پر ہوتا ہے، حرام پر نہیں، کہ میں جی کتا ذبح کرنے لگا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خنزیر ذبح کرنے لگا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان، حرام مال پر نہیں، حرام چیز پر نہیں، حلال پر ذبح کا لفظ ہے، حرام پر قتل کا لفظ ہے۔ بات سمجھے؟ انسان ہے نا، انسان کی جان اور خون بھی دوسرے پر حرام ہے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری جان تمہارے اوپر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے آج کے یہاں اس شہر میں، اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں تم اس کی حرمت سمجھ رہے ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سن لو، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ حرم میں آ کے تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہاں کیا ہے، یہ تو لفظ میں نے سمجھایا کہ ذبح کا لفظ حلال پر، انسان بھی ہے، یہ محترم ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ذبح نہیں ہے، قتل ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اس کے لیے بھی کیا ہے؟ قتل کا لفظ ہے۔ ذبح کا لفظ اصطلاحاً حلال جانور پر بولتے ہیں۔ پہلے لفظ آپ نے فرمایا جب تم قتل کرو، پھر فرمایا جب تم ذبح کرو، دو لفظ بولے ہیں نا، دونوں میں کوئی فرق تو ہے نا، سمجھنا چاہیے ہمیں فرق۔ آخر پہلے جملے میں، پہلے لفظ میں آپ نے قتل کا لفظ فرمایا، دوسرے میں ذبح کا لفظ فرمایا، تو ذبح کا لفظ ہے حلال جانور کے لیے اور قتل کا لفظ ہے حرام کے لیے، جن کا جو کھانا پینا جن کا جو ہے نا وہ درست نہیں۔ فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُبَرِّهْ، فرمایا کہ جو آدمی ذبح کرنا لگے جانور کو تو اپنی چھری پہلے تیز کر لے اور اس کو راحت پہنچائے، جانور کو آرام، راحت پہنچائے، جلدی ذبح ہو جائے، کھنڈی چھری نہ ذبح کرے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس کے سامنے بھی یہ چھری تیز نہ کرو، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ کیوں؟ جانور کو احساس ہوگا اور اس کے دل میں یہ پیدا ہوگا کہ یہ چھری میرے لیے ہی تیار کی جا رہی ہے۔ شعور اس کو بھی ہے، ہر چیز کو اپنے اپنے دائرے میں شعور ہے، ہر چیز کو، جس کو ہم جمادات کہتے ہیں، جس کو ہم حجر و شجر کہتے ہیں، ان کو بھی اپنے دائرے میں ایک شعور اثر ہے، حیوانات کو بھی ہے، ہر چیز کو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں جو اللہ کی حمد نہیں کہہ رہی، تو اس میں یہ بھی لکڑی بھی ہے، یہ بھی چیز شامل ہے۔ تو ان کو شعور کچھ نہ کچھ ہے نا اپنے دائرے میں، انسان کا شعور اور بچے کا شعور اور بوڑھے کا شعور اور جوان کا شعور علیحدہ علیحدہ۔
حیوان کا اور ہے انسان کا۔ آپ نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز کر لیا کرو، حتیٰ کہ فرمایا کہ چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو تاکہ اس کو راحت ہو، جلدی ذبح ہو جائے اور اس کا روح جلدی فارغ ہو جائے۔ اس کے لیے بھی قاعدہ، اس کا بھی طریقہ نبی علیہ السلام نے بتلایا۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہر چیز پر اللہ پاک نے فرمایا کہ احسان کرو۔ جب اس میں حیوانات ہیں تو انسان ہے یا نہیں؟ وہ تو بدرجہ اولا ہے۔ جب حیوانات کے ساتھ ترس ہے، انسان پر بھی ترس کھانا چاہیے، انسان پر بھی رحم کرنا چاہیے، انسان پر بھی نرمی کرنی چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ احسان، اور اس چیز کو اللہ ذوالجلال پسند کرتے، اس کو اللہ ذوالجلال اس سے محبت کرتے ہیں نبی، یعنی اس احسان سے۔ اس بارے میں اور بھی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن آج کی مجلس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ باقی جو ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ درس میں، آئندہ سبق میں ان کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔